5واں باب، محفل سے فرار کا بہانہ۔ زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ کام بھی کرنا پڑتے ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے، ہمارا جی نہیں چاہتا، لیکن اس کے باوجود ہمیں بعض فرائض سر انجام دینا پڑتے ہیں۔ لیکن فرض کریں کہ باہر بارش ہو رہی ہے اور سخت سردی ہے، آپ کو کسی تقریب میں شرکت کرنا ہے۔ آپ سوچنے لگتے ہیں، اگر مجھے اس تقریب میں نہ جانا ہوتا تو میں آتش دان کے سامنے آرام سے بیٹھ کر کوئی دلچسپ کتاب پڑھتا۔ آپ کا دل بالکل نہیں چاہ رہا کہ اس سرد رات کو تقریب میں شرکت کی جائے، لیکن شرکت کرنا بھی ضروری ہے۔ اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ جائیں یا نہ جائیں۔ یہ مسئلہ آپ کے لیے ایک الجھن کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس سے آپ اعصابی تناؤ کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ یہ تصادم جتنا شدید ہوگا، اعصابی تناؤ کی علامت بھی اتنی ہی زیادہ شدید ہوگی، اور پھر اچانک آپ کو سر میں درد محسوس ہونے لگے گا۔ چنانچہ آپ کو تقریب میں نہ جانے کا بہانہ مل جائے گا۔ جو ہی آپ سر درد کی طرف متوجہ ہوں گے، آپ کو یہ محسوس ہونے لگے گا جیسے آپ کو زکام ہو رہا ہے۔ آپ فوراً خود سے کہیں گے، مجھے زکام ہو رہا ہے، مجھے تقریب میں شرکت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب ایک ڈرامہ ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم کوئی کام نہیں کرنا چاہتے تو ہمارا لاشعور طرح طرح کے بہانے تراشنے لگتا ہے تاکہ ہم کسی بہانے سے اس کام سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ ہمیں اپنے لاشعور کی اس کارروائی کی حقیقت کا علم نہیں ہوتا۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں واقعی سر میں درد ہو رہا ہے یا زکام ہو چکا ہے، جسمانی خرابی یا نفسیاتی الجھن۔ بالکل اسی طرح جب ایک شرمیلے آدمی کو لوگوں سے ملنا ہوتا ہے تو اس کا لاشعور اس ملاقات سے جان چھڑانے کے لیے اسی قسم کا ڈرامہ رچتا ہے تاکہ کسی طرح اس ملاقات کو ٹالا جا سکے۔ چنانچہ شرمیلے آدمی کو ایسے موقع میں سر میں درد محسوس ہونے لگتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے واقعی کوئی جسمانی عارضہ لاحق ہے۔ اس اعصابی تناؤ کی ایک علامت سر کا چکرانا ہے۔ چنانچہ شرمیلے آدمی کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ کہیں وہ بے ہوش نہ ہو جائے۔ یہ محض ایک خوف ہوتا ہے۔ ایسا شخص کبھی بے ہوش نہیں ہوتا۔ بے ہوش ہونے کا یہ خوف نفسیاتی الجھن کی پیداوار ہوتی ہے۔ اس کا سبب کوئی جسمانی خرابی نہیں ہوتی، یہ محض نفسیاتی الجھن ہے، یعنی لوگوں سے ملاقات کا خوف ہے، نفسیاتی بیماری۔ ایسے شرمیلے لوگ جن میں خود اعتمادی نہیں ہوتی اکثر مختلف نوعیت کی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں، حالانکہ وہ مکمل طور پر صحت مند ہوتے ہیں۔ ان بیماریوں کی وجہ صرف نفسیاتی الجھن ہوتی ہے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں، اگر انہیں کسی تقریب میں شرکت کرنا پڑے یا دوسرے لوگوں کے ساتھ کھانا کھانا پڑے تو ان کے لیے ایک نوالہ بھی حلق سے نیچے اتارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تو کھانے کی موجودگی ان کے لیے ناگوار ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کا لاشعور ان سے مسلسل یہ کہتا رہتا ہے، تم خوف زدہ ہو، اس محفل میں کچھ کھانا تمہارے لیے مشکل ہے، تمہاری طبیعت خراب ہے اور تمہارے لیے یہاں رہنا ممکن نہیں۔ ظاہر ہے کہ جب طبیعت خراب ہوگی تو محفل سے فرار کا بہانہ مل جائے گا، اور محفل سے فرار کا یہ سب سے آسان طریقہ ہوگا۔ چنانچہ شرمیلے پن کے مریض کے ذہن میں محفل سے فرار ہونے کی خواہش اور محفل میں شریک رہنے کی مجبوری کے درمیان ایک طرح کا ذہنی تصادم شروع ہو جائے گا۔ یہ ذہنی تصادم متلی کی شکل میں ظاہر ہوگا اور اس طرح طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے محفل سے فرار ہونے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ شرم سے چہرہ سرخ۔ محفل میں جسمانی طور پر کانپنا اور شرم سے چہرہ سرخ ہو جانا بڑی پریشان کن علامت ہے، لیکن ان دونوں مسائل کی وجہ وہی تصادم ہے جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ ہم ان مسائل کے بارے میں جتنا زیادہ پریشان ہوں گے، مسائل اتنے ہی زیادہ تکلیف دہ ہو جائیں گے۔ اکثر ان علامات کے ظاہر ہونے کا خوف ہمارے ذہن پر مسلط رہتا ہے اور ہم مسلسل اپنی شخصیت کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اصل مسئلے یعنی اپنے بے بنیاد خوف کی طرف توجہ دینے میں ناکام ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنی شخصیت کی کسی خامی کے بارے میں مسلسل سوچتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس خامی کا احساس اور شدید ہو جاتا ہے
چنانچہ جب ایک آدمی میں یہ احساس شدت اختیار کرے گا تو لوگوں کے سامنے اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو جائے گا اور وہ اپنے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دے گا کہ میں یقیناً شرماؤں گا اور لوگوں سے بات چیت کرنا میرے لیے تو مشکل ہو جائے گی۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے خیالات اس پر ضرور اثر انداز ہوں گے اور لوگوں سے ملتے ہی اس کا چہرہ شرم کے مارے سرخ ہونے لگے گا اور اس کے لیے بات چیت کرنا مشکل ہو جائے گی۔ خود اعتمادی پیدا کرنے کے دو طریقے۔ خود اعتمادی پیدا کرنے اور اعصابی علامات سے نجات حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اس تضاد پر قابو پایا جائے جو ذہن میں تصادم پیدا کرتا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خود اعتمادی کی کمی اور شرمیلے پن کے باوجود لوگوں سے میل ملاپ جاری رکھا جائے اور اپنی الجھنوں کو بالکل اہمیت نہ دی جائے۔ اگر ایک شخص شرمیلے پن سے نجات حاصل کرنے اور خود اعتمادی پیدا کرنے کے طریقوں پر عمل کرنے کا پکا ارادہ کرے تو ذہنی تضاد خود بخود غائب ہونے لگتا ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آپ ثابت قدمی اور جرأت سے کام لیں۔ انسان کو اپنے خوف پر قابو پانے کے لیے مسلسل جد و جہد کرنا پڑتی ہے۔ یہ جنگ ہمت اور ثابت قدمی کے ساتھ جاری رکھنی چاہیے۔ بعض لوگ خود کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ خود سے یہ کہتے ہیں کہ اس مرتبہ تو محفل سے فرار اختیار کرتا ہوں، لیکن آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ یہ محفل ایک دھوکہ ہوتا ہے جو ہم خود کو دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جب آپ شرمیلے پن اور خود اعتمادی کی کمی پر قابو پانے کی جد و جہد میں مصروف ہوں تو ابتدا میں آپ میں لوگوں سے لا تعلقی کا رویہ پیدا ہونے لگے۔ اس رویے پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ لوگوں سے لا تعلقی اختیار کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمت اور ثابت قدمی کے ساتھ اگر لوگوں کا سامنا کیا جائے اور ان سے تعلقات قائم کیے جائیں تو ذہنی تضادات خود بخود کم ہونے لگتے ہیں۔ شرمیلے پن سے نجات کا نسخہ۔ یاد رکھیں کہ جب ایک شخص اپنی ذہنی الجھنوں اور تضادات کو اہمیت دینا چھوڑ دیتا ہے تو ذہنی الجھنیں اور تضادات اس پر زیادہ اثر انداز نہیں ہو سکتے اور آہستہ آہستہ یہ الجھنیں خود بخود دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ مثلاً ایک شخص جو شرمیلے پن میں مبتلا ہے خود سے یہ کہتا ہے کہ اپنے جیسے دوسرے لوگوں کے سامنے شرمانا بھی کیا بے وقوفی ہے، میں بھی عجیب آدمی ہوں، خواہ مخواہ شرما رہا ہوں، حالانکہ شرمانے کی کوئی وجہ موجود نہیں۔ اس کے یہ خیالات اس پر ضرور اثر انداز ہوں گے اور اس کی الجھنیں ختم ہونے لگیں گی۔ فرض کریں کہ آپ کا چہرہ شرم اور گھبراہٹ کی وجہ سے سرخ ہو رہا ہے۔ لوگ آپ کی یہ حالت دیکھ کر مسکراتے ہیں اور آپ سے ہلکا پھلکا مذاق کرتے ہیں۔ آپ ان کے مذاق کا ہرگز برا نہ منائیں، اس مذاق سے لطف اٹھائیں، بلکہ اس مذاق میں ان کا بھرپور ساتھ دیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، کچھ عرصے بعد آپ کے شرمانے کی عادت ختم ہونے لگے گی۔ آپ نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جب لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں تو وہ مسکراتے ہیں اور قطعاً برا نہیں مانتے۔ بعض اوقات تو وہ دوسرے لوگوں کو مزید لطف اٹھانے کا موقع بھی فراہم کرتے ہیں۔ اس نسخے پر عمل کرتے ہوئے آپ بھی شرمیلے پن سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کا محفل میں دم گھٹنے لگتا ہے پہلے اس بات کا اطمینان کر لیں کہ انہیں کوئی جسمانی عارضہ تو لاحق نہیں۔ جب انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے تو پھر وہ دوسرا قدم اٹھائیں، یعنی دم گھٹنے کے احساس کو اہمیت دینا چھوڑ دیں۔ اس کے باوجود اگر انہیں اس قسم کا احساس ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ کرسی پر بیٹھ جائیں اور خاموشی اختیار کریں۔ اگر محفل میں آپ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے تو آپ زیادہ کھانے پینے سے گریز کریں، ورنہ خوب جی بھر کر کھائیں۔ ہکلاہٹ پر قابو پائیں۔ بعض لوگ شرمیلے پن میں اس قدر مبتلا ہوتے ہیں اور ان میں خود اعتمادی کی اتنی کمی ہوتی ہے کہ جو ہی وہ کسی سے بات چیت کرنے لگتے ہیں ان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے اور وہ ہکلانے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہیرا پھیری سے کام نہ لیں۔ اگر لوگ ان کی اس خامی کو محسوس کرتے ہیں تو وہ ہرگز پرواہ نہ کریں، بلکہ خود لوگوں سے کہہ دیں کہ میری زبان میں کچھ گڑبڑ ہے۔ یقین کریں کہ جب آپ ہکلاہٹ کو اہمیت دینا اور اس خامی کو چھپانے کے لیے خود پر دباؤ ڈالنا چھوڑ دیں گے تو یہ خرابی معجزاتی طور پر خود بخود دور ہو جائے گی۔ شرمیلے پن اور اعصابی علامات سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر وقت اپنی شخصیت کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں اور دوسرے لوگوں میں دلچسپی لیں۔ انسان ایک دلچسپ کتاب کی مانند ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ کریں،
یہ جاننے کی کوشش کریں کہ دوسرے کیا سوچتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں، ان کی خواہشات کیا ہیں اور مختلف حالات میں وہ کس قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ مطالعہ انتہائی دلچسپ ہوگا اور آپ پر نئے نئے اور دلچسپ انکشافات ہوں گے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مطالعہ مہذب اور شریفانہ طریقے سے کرنا چاہیے۔ دوسروں کے معاملات میں غیر ضروری دلچسپی یا مداخلت بری بات ہے۔ جب آپ لوگوں میں دلچسپی لیں گے اور انسانی کردار کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر شخص کسی نہ کسی الجھن میں مبتلا ہے اور اسے کئی قسم کی ذاتی مسائل اور پریشانیوں کا سامنا ہے۔ آپ کو ایسے لوگوں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے جو آپ کی مدد کے خواہش مند ہوں۔ یاد رکھنے کی باتیں: جب آپ کو کوئی ایسا کام کرنا پڑتا ہے جو آپ کو پسند نہیں تو آپ کا لاشعور بہانے تراشتا ہے تاکہ اس ناخوشگوار کام کو ٹالا جائے۔ یہ بہانے کیا ہیں؟ طبیعت کی خرابی یا سر میں درد وغیرہ۔ شروع میں ان کا ہلکا سا احساس ہوگا۔ اگر آپ اس احساس پر توجہ دیتے رہیں گے تو یہ احساس بڑھتا چلا جائے گا اور آخر یہ جسمانی علامت کی شکل اختیار کر لے گا اور آپ کو واقعی سر میں درد یا متلی ہونے لگے گی۔ یاد رکھیں کہ ان جسمانی علامات کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں، یہ محض آپ کے ذہنی تناؤ کا نتیجہ ہے۔ اس قسم کی جسمانی علامات کو کوئی اہمیت نہ دیں۔ آپ ان علامات کے بارے میں جتنا کم سوچیں گے یہ علامات اتنا ہی کم آپ پر اثر انداز ہوں گی۔ اپنی ذات میں کم اور دوسرے لوگوں میں زیادہ دلچسپی لیں۔ اپنے احساسات کو زیادہ اہمیت دینا چھوڑ دیں۔